خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ۔ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ہمارے بھی لوگوں میں، جس کی وجہ سے ہمیں تبلیغ میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، لوگ قرآن و سنت کے منہج میں دو باتوں پہ ہمیں پھنساتے ہیں کہ جی آگے کچھ علماء والدین مصطفیٰ کے بارے میں بولتے ہیں اور کچھ یزید کے بارے میں۔ یزید کے بارے میں صرف محدثین کی رائے بتائیں، کیونکہ اصل میں کسی بندے کو اسماء و رجال میں ججنا ہے تو محدثین فیصلہ کریں گے۔ اعظم جی احمد بن وہ کتاب ابن جوزی والی نے، ابن جوزی والی کتاب سے وہ یزید کے بارے میں ابن جوزی کتاب۔ اچھا یہ جو والدین مصطفیٰ ہے نا، اس کے بارے میں ملا علی قاری جو حنفیوں کا تھا، انہیں کتاب لکھی، اچھا، جس میں کافر ثابت تھے، کتاب پوری، اور ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ دیوبند تو اس کو پھر بھی اپنا بریلوی اور دیوبندی دونوں ملا علی قاری کو اپنا مانتے ہیں۔ وہ کتاب کدھر پڑھی تھی ملا علی اس کا قاری؟ ذرا حوالہ بھی دے دیں، وہ ملا علی قاری نے جو یہ اتنی ضرورت کی ہے، دوسرا نسخہ لے آتے ہیں نا۔ اچھا ملا علی قاری کی جو کتاب ہے نا ہمارے پاس، وہ کدھر پڑھی جی؟ جمع الوسائل کے ساتھ تو نہیں پڑھی، عام کتاب۔ اعظم جی آپ کو پتا ہے کہ نہیں ملا علی قاری کی کتاب کدھر ہے؟ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کتاب پوری، اس طرح کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ سامنے آ رہا ہے یہ ہے جی، اچھا یہ سن لینا، یہ میرے پاس یہ کتاب ہے جی جی، یہ بتائیں، یہ حافظ ابن جوزی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی فوٹو اسٹیٹ چھپی ہوئی ہے، اصل کتاب ملی نہیں ہمیں، اچھا چھپی بیروت سے، اور ابن جوزی کی مشہور کتابوں میں سے ان کے حالات میں اس کتاب کا تذکرہ موجود ہے۔ الرد علی المتعصب العنید، یہ اس متعصب سرکش کا رد ہے، المانی من ذم یزید، جو یزید کو برا نہیں کہتا، اچھا، جو وہ ذمت کا قائل نہیں ہے نا، اس کا اس سرکش کا یہ رد ہے۔ صحیح۔ تو اس میں انہوں نے اچھا فوٹو اسٹیٹ تلاش کی، اس میں انہوں نے سلف کی رائے اسماء و رجال کے علم کے تحت کٹھی کی۔ یہ ہاں جی، اس میں سلف کی آراء بھی ہیں اور واقعات بھی ہیں۔ جی جی، مثلا یہ کہتے ہیں کہ فَأَنْبَأَنَا ابو بکر محمد بن عبد الباقی البزاز عن ابی اسحاق البرمکی عن ابی بکر عبد العزیز ابن جعفر قال حدثنا محنہ بن یحییٰ۔ محنہ بن یحییٰ احمد بن حنبل کے شاگردوں میں سے ایک مشہور شاگرد تھے، ٹھیک ہے، صدوق راوی ہے۔ قال سألت احمد عن یزید ابن معاویہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا یزید بن معاویہ کے بارے میں، فقال هو الذی فعل بالمدینہ ما فعل، یعنی یہ وہ آدمی ہے جس نے مدینہ کے ساتھ وہ کام کیا جو اس نے کیا۔ قلت وما فعل، میں نے کہا کہ اس نے کیا کام کیا؟ قال نہبہ، انہوں نے کہا اس کو لوٹا تھا مدینہ کو۔ قلت فنذکر عن الحدیث، میں نے کہا کہ کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ قال لا یذکر عن الحدیث، انہوں نے فرمایا کہ اس سے حدیث نہیں بیان کر سکتے۔ ولا ينبغي لأحد ان يكتب عنه حدیثا، اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی ایک حدیث لکھے۔ قلت ومن كان معه حين فعل ما فعل، انہوں نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ جب یزید نے جو کام کیا تھا، جی جی، وہ اس کے ساتھ کون تھا جب اس نے کام کیا تھا؟ یہ ٹھیک ہے، یعنی یہ ظلم جو کیا تھا۔ قال اہل الشام، شامی اس کے ساتھ، شامیوں نے یہ کام کیا۔ تو احمد بن حنبل تو کہتے ہیں کہ یزید سے حدیث بیان نہیں کرتی، یہ شدید جرح ہے۔ یہ اس کی سند کیا ہے؟ اس کی سند حسن ذاتی ہے، ذاتی، سارے راوی سے کہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اچھا سر، تو محنہ کی وجہ سے یہ جو ہے نا روایت حسن بن گئی۔ اچھا سر، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے، ان کو دھمکائے، تو اس پر اللہ نے اللہ کی لعنت ہے۔ اب اگر کوئی شخص، میں اپنی بات نہیں کرتا، کوئی شخص اس حدیث کے تحت واقع ہو رہا جو ہوا ہے اس پہ استدلال کرے، ہاں جی، تو اس کا اجتہادی مسئلہ ہے۔ ہم تو یزید پر اللہ کی قائد نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فاسق فاجر ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے۔ سر وہ امام زاہبی کے اسی طرح حجاج بن یوسف کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم سکوت کرتے ہیں؟ نہیں، حجاج بن کو اس کو تو اتنا سکوت نہیں کرتے، اس کو پر بھی لعن طعن نہیں کرتے، لیکن یزید سے اس کو برا سمجھتے، وہ بڑا ظالم، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث واضح موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سری حدیث ہے مبیر والی۔ سر یہ یزید کے بارے میں جو امام زاہبی کے ایک شاگرد کی بھی آپ نے رائے بتائی تھی، امام زاہبی کے کسی شاگرد کی،
جی کان خبیث نظامی کی اپنی رائے، اپنی رائے کیا رائے ہے؟ سیر علام النبوی اس نے اس کو ناسبی قرار دیا، ناسبی خبیث ہو اس طرح اچھا سیر میں ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ شاید اس کو اس نے ختم کیا ہے جس جو کہ بڑے جباروں کو ابن کثیر نے غالباً کہی قسم اللہ قاسم الجبابرہ۔ سر حجاج بن یوسف کے بارے میں کون سی حدیث ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم مبیر صحیح ہوگا، مسلم میں ہے، اسما بنت ابی بکر نے کہا کہ اس کو تو دیکھ لے کذاب کو تو مبیر ہوئے۔ سر یہ بعض لوگ جو ہے بڑی زبردستی یزید کے اوپر وہ قسطنطنیہ والی حدیث فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ثابت نہیں ہے یہ، ثابت نہیں ہوئے۔ وہ پہلے لشکر کے الفاظ تو بخاری میں موجود نہیں ہے۔ نہیں۔ پہلا لشکر کون سا ہے جو سنن نبی داؤد میں حدیث ہے عبد الرحمن بن خالد بن ولید والی؟ ظاہر ہے کہ اب جس لشکر میں ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے تھے اور جس لشکر میں وہ زندہ موجود تھے، ہاں جی، تو جس میں فوت ہوئے تھے وہ آخری لشکر ہوا، یہ پہلے یزید والا ہوا، ہوا۔ یہ خود بہت ثابت ہوتا ہے۔ ہاں باقی لشکر کو تو چھوڑے، دو لشکر حملہ کرتے ہیں، فرض کریں کل دو لشکر حملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک میں وہ زندہ موجود تھے حدیثیں بیان کرتے تھے، ایک میں فوت ہو گئے تھے، جس میں فوت ہو گئے تھے اس میں یزید موجود تھا۔ اچھا جی، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کے علاوہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے قسطنطنیہ پر بڑے حملے ہوئے ہیں، گرمیوں میں بھی ہوئی ہیں، سردیوں میں بھی ہوئے ہیں، 18 کوئی حملے ہوئے ہیں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ایک حملہ ہوا تھا، اچھا میر معاویہ کی عادت میں پہلے یعنی یزید بن ابی سفیان کی قیادت میں، امیر معاویہ کے جو بھائی تھے نا یزید بن ابی سفیان، اچھا میر معاویہ کے بھائی بھی تھے یزید بن ابی سفیان، وہ تو نیک صحابی تھے، اچھا 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 صحیح ہے۔ انہی کی وجہ سے تو امیر معاویہ بھی وہ آ گئے نا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله